هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب الاولین والآخرین۔ ہر قسم کی تعریف اولین اور آخرین کے رب کے لیے ہے۔ الحمد للہ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ ما منح و آتا، اس پر جو اس نے انعام فرمایا اور عطا فرمایا۔ الحمد للہ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ علی ما عافا و ابتلا، کہ اس نے عافیت عطا فرمائی اور اس پر بھی کہ اس نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ لہ الحمد کلہ فی البکور والآثار، اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے صبح و شام، وفی کل حین و آن، ہر وقت اور ہر لمحے۔ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم زدنا ایمانا وفقہا ویقینا، اللہم زینا بزینت الایمان واجعلنا ہداة مہتدین، اللہم اغفر وارحم انت العز الاکرم۔ اسأل اللہ عز وجل باسمائہ الحسنى وصفاتہ العلی ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکگنائز یور رب تھرو ہز بیوٹیفل نیمز میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ریکگنائز یور رب تھرو ہز بیوٹیفل نیمز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے اس کی پہچان علم کا ایک بہت خوبصورت سفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کا سفر ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کا سفر ہے۔ اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت یا ریکگنیشن دنیا کی وہ جنت ہے جو آخرت کی جنت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ یہ یوں کہیے کہ یہ جنت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کی جنت ہے، یہ ہمیں آخرت کی جنت تک پہنچاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا پہلا اور بنیادی پلر ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے اور پہچانتے ہوں کہ ہمارا رب کون ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان عطا کرتے ہیں۔ اوورآل اگر دیکھیں تو ہمارے اراؤنڈ یہ ساری کائنات جو چیزیں، جو آبزرویبل چیزیں ہیں ہمارے اراؤنڈ، یہ سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کا سورس ہیں، ایک میجر سورس ہیں جو کہ ہمارے اراؤنڈ بکھرا ہوا ہے۔ یعنی جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کرا رہی ہیں۔ اور یہ ساری یونیورس جس کے ریگولر فیچرز جو کہ ہر 12 گھنٹے بعد بدل جاتے ہیں، کچھ فیچرز ہیں جو مہینوں کے بعد بدلتے ہیں، مثلا موسموں کا آنا جانا، اور کچھ فیچرز ایسے ہیں جو دنیا کے ان مختلف علاقوں میں ہیں جو کہ انتہائی ایکسٹرا آرڈنری ہیں۔ کوئی بھی فیچرز ہوں، کوئی بھی آبزرویبل کریشن ہو یا سائنس ہوں، یہ سب کے سب دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میسیجز ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ یہ کائنات وہ آئینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کریٹر کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کی حکمت کا، اس کی قدرت کا، اس کی رحمت کا، اس کی اتھارٹی کا،
اس کے غلبے کا، کنٹرول کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام مجید، قرآن مجید، یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ اس میں ملٹیپل سائنز ہیں، اس میں ملٹیپل آیات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ اور اپنے اراؤنڈ اس دنیا کی آبزرویبل سائنس کو پڑھنا، سمجھنا، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا اور سمجھنا مجھے اور آپ کو اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان عطا کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ پہچان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ معرفت قرآن پڑھ کر، ہمارے اراؤنڈ آبزرویبل سائنس کو پڑھ کر، ان کو آبزرو کر کے جب ہم کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم ایمان میں گرو کر جاتے ہیں۔ اور ایمان ایک ایسی ایور گروئنگ ریالٹی ہے جو کہ ہر وقت بڑھتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا یہ کوئی اسٹیشنری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مرتبہ علم کے ساتھ، پونڈر کرنے کے ساتھ، دیکھنے کے ساتھ، آبزرو کرنے کے ساتھ یہ بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایمان کو ایک پودے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس معاملے میں بہت سمارٹ اور انٹیلیجنٹ تھے۔ صحابہ کرام اکثر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے تھے کہ آؤ چلو اللہ پر ایمان لائیں، جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں کرتے تھے۔ یعنی ایک مومن جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھتا ہے تو وہ سوچتا ہے، وہ اپنی ریکگنیشن میں آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ہمیں کائنات کے مختلف پہلوؤں کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو پھر وہ مومن کائنات کو، یہاں کی کریشنز کو، یہاں کی چینجز کو، یہاں کی ہیپننگز کو قرآن نے جس طرف اشارہ کیا ہوتا ہے اس اینگل سے دیکھتا ہے، تو اس سارے عمل کے دوران اس کا اللہ پر یقین بڑھتا رہتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایگزالٹڈ ایٹریبیوٹس کو بار بار ڈسکور کرتا جاتا ہے، اور اس کو بار بار ایمان کی نئی ڈوز ملتی جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے کرنے سے، جیسے صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا چرچا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا ہم ایمان میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایگزالٹڈ ایٹریبیوٹس کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کارسازی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کی، تو پھر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور ہمارے تھاٹ پروسیس کو وہ کنٹینٹ ملتا ہے، ہمیں وہ مواد ملتا ہے جس کے اوپر ہم سوچ سکیں اور جس کے اوپر ہم بات کر سکیں، اور اس طریقے سے ایک انسان ایمان میں، یا لوگ ایمان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسی گیدرنگز جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چرچا ہو، جہاں لوگ بیٹھ کر، دو چار لوگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کے قابل تعریف کاموں پر بات کریں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت، اختیار، وسعت، اللہ تعالیٰ کی اس کی کیئر کی ڈسکوری پہ بات کریں، تو پھر اس سے مسلسل ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایسی گیدرنگ، ایسا اکٹھا ہونا لوگوں کو، یہ ایسا ہے کہ ایسی گیدرنگز کو فرشتے بھی رش کرتے ہیں ان کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رینیو کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں آگے بڑھنا، یہ ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یعنی دنیا جتنی اپنی اینڈنگ کی طرف چلتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اتنا اس بات کی امپورٹنس بڑھتی چلی جائے گی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتے رہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے رہیں، اور اپنے ایمان میں آگے بڑھتے رہیں، پیچھے نہ جائیں۔ کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر، جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات نہیں ہوتی تو ایمان کم ہو جاتا ہے۔ جب ہم دنیا کی، لوگوں کی، کھانے پینے کی، کپڑوں کی، گھومنے کی، سیروں کی، ٹریول کی بہت باتیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں نہیں ہوتی جہاں پر، تو ایمان کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات نہ کریں تو اس مجلس کے حوالے سے انسان ریگریٹ کرے گا، وہ مجلس ایک مردود مجلس ہے جس میں لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کیے بغیر اٹھ جائیں۔ تو چونکہ ایمان کم ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اس لیے ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی اپرچونٹیز کھولی ہیں، ہماری لائف ٹائم اپرچونٹیز ہیں، قیامت تک ہیں یہ اپرچونٹیز، جس میں ہم مسلسل اپنے ایمان کو بڑھاتے رہیں تاکہ ہم ایمان میں پیچھے نہ جائیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاموں کا ذکر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر ادا کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پہچاننا سب سے افضل معرفت ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا کی جنت ہے جو آخرت کی جنت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچان کر جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ریئل ہیپینس ہے، ایکچولی وہ پیور ہیپینس ہے۔ تو ہماری یہ کلاس، اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ان ناموں کا مطلب کیا ہے۔ ان کو اسکالرز نے ان کو رحمتوں کے دروازے بھی کہا ہے، اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی، اللہ تعالیٰ کی پریز کی ہائیسٹ فارم بھی ہیں۔ تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان ناموں کو ابھی دیکھیں گے۔ ہماری کلاس کا پیٹرن میں آپ کو بتاتی چلوں، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی نیا ہو، چونکہ یہ کلاس ہماری کئی سال سے جاری ہے، ویکلی کلاس، اور اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آلموسٹ 100 سے اوپر ہمارے نام ہو چکے ہیں۔ ہماری کلاس کا پیٹرن یہ ہے کہ ہم اس میں پہلے اللہ تعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں کو بریفلی اسے پڑھتے ہیں جن کو اب تک ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، اور یہ کرنے کے ہمارے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں کو بھولیں نہ، اور ہمارے ذہن میں آ جائے، اور ہماری جو پکچر میموری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو محفوظ کر لے، اور تاکہ ہم ان کا احساس کر سکیں۔ اینڈ سیکنڈ پرپز یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ حمد کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، یعنی تھرو ڈیوائن ورڈز، یعنی یہ ورڈز جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ ڈیوائن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ریویل فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تعریف اپنے لیے ہے وہ تعریف ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ مخلوقات کے پاس تو اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رب کی تعریف کر سکے۔ تو ہم ان ناموں کو پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرنے کی اپرچونٹی اویل کرتے ہیں، رائٹ۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا آج کا نام ہے الشافی، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے۔ تو لیٹس انٹر انٹو the doors of رحمہ۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام اللہ جل جلالہ، there is no one like اللہ، ساری حمد سارا شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی حمد نہ کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریز وردی ہیں، قابل تعریف ہیں اپنے ذات کی پرفیکٹنس میں، اپنے بیوٹیفل ناموں میں، اپنے پرفیکٹ ایٹریبیوٹس میں، اپنے ایکشنز میں، وہی قابل تعریف ہیں۔ اور اللہ ہی الالہ ہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی الرب ہیں، جس کے سوا کوئی رب نہیں۔ وَهُوَ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہیں جو اپنی رحمت میں یکتا ہیں۔ هو الملک، المالک، الملیک، وہ اپنی بادشاہت میں، اپنی ملکیت میں یگانہ ہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی حمد ہے۔ هو القدوس، وہ پاک ہے۔ وہ السلام، وہ ہر ایک کو سلامتی عطا فرمانے والے ہیں۔ وہی المؤمن ہیں، ہر زندہ کو امن دینے والے۔ المہیمن، ہر ایک کے بہترین نگہبان۔ العزیز، ہر ایک اللہ کی پرفیکٹ عزت کے آگے، مائٹ کے آگے سرنگوں ہیں۔ الجبار، ہر خستہ حال کی بدحالی دور فرمانے والے، ہر ایک سے بلند۔ المتکبر، الکبیر، ہر ایک سے بڑے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آبزرویبل چیزوں میں جو اب تک سب سے بڑی چیزیں بھی جو دریافت ہو چکی ہیں ان سب سے بڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی الخالق ہیں، ہر ایک کے خالق ہیں، وہی الخلاق ہیں، وہی الباری ہیں۔ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلاقیت کا پتہ دیتی ہیں، کس ویرائٹی کی تخلیق ہے، کتنی گرینڈ تخلیقات ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی قدرت والے ہیں۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ الباری ہیں، وہ سبحانہ و تعالیٰ المصور ہیں، ہر ایک کی صورت گری فرمانے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الغفور، الغفار، الغافر، ہر ایک کو بخشنے والے، اس کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ القاہر، القہار، ہر ایک پر بلند اور غلبے والے۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ الوہاب، ہر ایک کو خوب عطا کرنے والا۔ الرازق، سبحانہ و تعالیٰ الرزاق،
ہر ایک کو رزق عطا فرمانے والا، ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، اور ہر ایک مخلوق کو اس کا رزق اس تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ الفتاح ہے، بہت بڑا مشکل کشا ہر ایک کے لیے۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم، العالم، العلام، ہر ایک چیز کے بارے میں پوری طرح خوب جاننے والا، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کریشن ہو، اس کی تعداد، اس کے حالات، اس کی کیفیت، سب کچھ جاننے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع ہیں، ہر ایک کو خوب سننے والے، وہی البصیر ہیں، ہر ایک کو خوب دیکھنے والے۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ الحکیم، الحاکم، الحکم، اپنے حکم میں، اپنی حکمت میں یکتا ہیں، ہر ایک کے حاکم ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ اللطیف، اپنے لطف و کرم میں یکتا۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ الخبیر، اپنے باخبر ہونے میں یکتا۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ الحلیم، اپنے تحمل میں یکتا۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ العظیم، اپنی عظمت میں یکتا۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ الشاکر، الشکور، اپنی قدردانی میں، اپنی اپریسیشن میں یکتا اور یگانا۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ العلی، الاعلی، المتعال، لا اعلی منہ، اللہ سے اعلیٰ اور کوئی نہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اپنے علوم میں، اپنے ایگزالٹڈنس میں یکتا ہے، ہر ایک سے بلند ہے۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ الحفیظ، الحافظ، ہر ایک کی حفاظت فرمانے والا۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ الرقیب، ہر ایک کا نگہبان۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ المقیت، ہر ایک کو روزی عطا فرمانے والے۔ الشہید، ہر ایک پر گواہ۔ الحاسب، الحسیب، ہر ایک کے لیے کافی۔ الکریم، الاکرم، بہت بڑے سخی، بہت معزز، ہر ایک کو بہت عطا فرمانے والے۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ الواسع ہیں، ساری وسعتوں کے مالک، ٹینجبل اور انٹینجبل، ہر طرح کی وسعتوں کے کریٹر، الواسع۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ المجید، بہت بزرگی والا۔ الودود، ہر ایک سے محبت فرمانے والا۔ الحق، برحق۔ المبین، خود بھی واضح اور واضح کرنے والا۔ الوکیل، الکفیل، ہر ایک کی کفالت، ہر ایک کی ذمہ داری لینے والا۔ القوی، نہایت طاقتور۔ المتین، انتہائی زوراور۔ الولی، ہر ایک کا ولی۔ المولا، ہر ایک کا مولا۔ الحمید، ہر اعتبار سے تعریف کے لائق۔ الحی، وہ زندہ جاوید جس نے ہر زندہ کو پیدا کیا۔ القیوم، وہ قائم ہستی جس نے ہر ایک کو قائم رکھا ہوا ہے۔ الواحد، الاحد، یکتا، اکیلا، اپنی ذات میں، اپنے ایٹریبیوٹس میں، اپنے ہر کام میں یونیک ہے، وہ جس کا ہر ایک محتاج ہے۔ الصمد، ہر خوبی میں کامل، یکتا۔ القادر، القدیر، المقتدر، قدرت میں لاسانی اور یکتا، ہر زندہ پر پوری قدرت رکھنے والا۔ الاول والآخر، اولیت اور آخر ہونے میں یکتا۔ الظاہر، ہر زندہ سے بلند۔ الباطن، ہر ایک سے قریب۔ البر، ہر نیکی اور احسان اور بھلائی کرنے والا، سب کچھ اسی کی عطا ہے، ہر ایک کو عطا فرمانے والا۔ التواب، ہر ایک کی توبہ قبول فرمانے والا۔ العفو، ہر ایک کے ساتھ درگزر فرمانے والا۔ الرؤوف، ہر زندہ پر شفقت فرمانے والا۔ الغنی، بے نیاز ہر ایک سے۔ الہادی، ہر ایک کو ہدایت دینے والا۔ النور، جس کو وہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں، آسمان و زمین کا نور ہے اللہ۔ البدیع، وہ جس کی نہ کوئی مثال ہے نہ شبیہ ہے، ہر ایک کو اس نے بغیر کسی پریویس مثال کے پیدا کیا۔ الفاطر، ہر ایک کو پیدا کرنے والا جیسا اس نے ارادہ فرمایا۔ المحیط، ہر ایک کو انکمپس فرمانے والا، حفاظت فرمانے والا۔ القریب، سب سے بڑھ کر نزدیک۔ المستعان، ہر ایک اسی سے مدد مانگتا ہے۔ المجیب،
پکارنے والوں کی پکار کا جواب دینے میں یکتا، الناصر النصیر، ہر ایک کا مددگار، الوارث، آسمان و زمین کی میراث اسی کی ہے، ہر ایک کا وارث، الغالب، ہر زندہ پر غالب، الکافی، اپنی کفایت میں یکتا، ساری مخلوقات کو کافی ہے، ذوالجلال والاکرام، بزرگی اور عزت والا، ذوالعرش، عرش والا، ذوالمعارج، عروج والا، ذوالطول، اپنی بخشش اور عطا میں لاسانی، ذوالفضل، فضل عطا فرمانے والا، اپنے فضل میں یکتا، اور الرفیق، جو کہ سنت کے ان کے نام میں the most gentle، نرمی والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام وہ نام ہیں جو کہ اب تک ہم اسٹڈی کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قابل حمد ہے اپنے تمام ناموں پر، وہ اپنی میجسٹی، اپنی پرفیکشن اور اپنے جمال پر قابل تعریف ہے۔ فللہ الحمد والشکر علی کل حال، کیونکہ اس کا کوئی کام بھی خیر و احسان سے خالی نہیں، جیسے اس کے خوبصورت نام، ہر ایک نام جمال اور پرفیکشن اور جلال سے خالی نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ تمام خوبصورت نام ہم اب تک کی کلاسز میں اسٹڈی کر چکے ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ویک سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے وہ خوبصورت نام شروع کیے ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتے ہیں، جن میں پہلا نام ہم نے کیا الرفیق، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ احادیث میں ملنے والا ایک اور خوبصورت نام جو ہے الشافی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ نام معلوم ہے؟ کتنے لوگوں نے اس نام کو پہلے سنا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ ہینڈ ریز کریں۔ اوکے، گڈ، رائٹ۔ میرے خیال میں سبھی لوگ واقف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت نام سے، ہے نا؟ شو تھرو یور ہینڈ، یا پھر چیٹ میں، یا پھر آپ یہاں پر ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ اللہ سے اپنی معرفت کا اظہار کریں کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کم از کم سنا ہوا تو سب نے، اگر اسٹڈی نہیں بھی کیا ہو تو، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام، ویسے تو میں ہر نام کے بارے میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بیوٹیفل نام ہے، لیکن ایکچولی حقیقت بھی یہی ہے، بٹ یہ جو خوبصورت نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ اس کو سمجھنا، اس پر ایمان لانا، اس نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ بہت ضروری ہے، رائٹ؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر نام ہی ہم سے بہت ریلیٹ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر نام ہی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام جو ہے وہ شاید سب فیملیئر بھی، لوگ نون بھی زیادہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کو کبھی یہ ایکسپیرینس نہ ہوا ہو کہ وہ بیمار پڑا ہو، رائٹ؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ النس یا بیماری میں ضرور مبتلا ہی ہوتا ہے۔ یہی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی صحت دی ہوئی ہے کہ ہم کبھی بیمار نہیں پڑے ہوں، لیکن ہمارے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر پینڈیمک کے بعد، اور یا اوور آل اگر ہم اپنی زندگی میں آبزرو کریں تو شاید اپنی ٹین ایج کو میں یاد کروں تو اتنا زیادہ ہاسپٹلس بھرے ہوئے بھی نہیں تھے، اور اتنے زیادہ ہاسپٹلس کی تعداد بھی نہیں تھی، لیکن اگر آپ اوور آل اگر دیکھیں تو ہر قسم کے جو ہاسپٹلز یا شفا خانے ہیں، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہوں یا ایلوپیتھک ہوں یا جو ہربل میڈیسن ہوں، ہر قسم کے ہی جو ایسے آؤٹ لیٹس ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں۔ اور اوور آل اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں، ایون ہمارے ملک میں بھی بیمار بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یعنی چند سال پہلے تک بھی آپ کو اتنا رش نہیں ملتا تھا ہر جگہ، لیکن لوگ ڈاکٹرز کے اوپر لمبی لمبی لائنیں ہیں، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، سب اتنے زیادہ بیمار ہو گئے۔
تو یہ کیا ہو گیا کہ سب اتنے بیمار ہو گئے، اور حالانکہ میڈیکل سائنس نے ایڈوانس بھی بہت ہو گئی ہے، بہت سارے آلٹرنیٹ میڈیسنس کے بھی ہمارے لیے اپرچونیٹیز کھل گئی ہیں جو کہ 10-12 سال پہلے شاید موجود اتنی نہیں تھیں یا اتنی اویلیبل نہیں تھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی زیادہ کیوں لوگ بیمار ہو گئے ہیں، اور کیوں اتنا سب کچھ علاج کرنے کے باوجود بھی شفا نہیں ملتی ہے، بہت کم ملتی ہے، یا اوور آل لوگ بہت بیمار رہتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ کہ ہم سب کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام الشافی ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور وہ کانسیپٹ شفا کا کیا ہے جو ہماری زندگی میں اس وقت کم ہے، جس کی وجہ سے ہم شفا یا اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت نام سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بیچ میں ڈسکس کرتی رہوں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کمی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل میں کمی ہے۔ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ ڈاکٹر، حکیم یا میڈیسن کے اوپر بہت زیادہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ کیور کرتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سیشن میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آگے کنٹینیو ہوا تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی اس کو اپنے اس شفا کے کانسیپٹ کو کہ اللہ الشافی ہے، اس کو آپ جو بھی سب کا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو پڑھیں کہ گویا آپ نے پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام سنا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو اس طرح خالی کر کے علم لیتے ہیں تو ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن جب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو آلریڈی آتا ہے، تو بہت دفعہ ہوتا ہے یہ کہ کچھ ایسے کانسیپٹس جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ، ہم اس کو اوور لک کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت نام کو اس طرح سنیے کہ آپ نے کبھی پہلے سنا ہی نہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس نام کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت نام سے بینیفٹ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام قرآن میں ایک نام کے طور پر تو ذکر نہیں ہے، نام کے طور پر تو یہ حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شفا دینے کا ایٹریبیوٹ ہے وہ قرآن مجید میں مینشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں یہ بات قرآن مجید میں مینشن ہے، لیکن نام الشافی مینشن نہیں، نام الشافی جو ہے وہ حدیث میں مینشن ہے۔ اور شفا دینے کا ایٹریبیوٹ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے مینشن فرمایا ہے؟ سورۃ الشعراء آیت 77 سے لے کر 82 تک کے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف فرما رہے ہیں۔ رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین، رب العالمین کون ہے؟ وہ جس نے مجھے کریٹ کیا، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہ جو آیت 80 ہے سورۃ الشعراء کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ایٹریبیوٹ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم آگے کنٹینیو کرتے ہیں وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ تو سورۃ الشعراء آیت 80 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ایٹریبیوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، فہو یشفین، ٹھیک ہے۔ اور جو نام آیا ہے حدیث میں، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا رپورٹ کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مریض لایا جاتا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس تشریف لاتے یا ان کے پاس کوئی مریض لایا جاتا، قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اور یہ جو ہے متفق علیہ حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے، یعنی متفق علیہ حدیثیں وہ ہیں جس میں
امام بخاری اور امام مسلم دونوں اگریڈ ہیں کہ یہ حدیث آتھینٹک ہے۔ تو اس دعا کے معنی کیا ہیں؟ اذهب البأس، بیماری دور کر دیجئے، رب الناس، اے لوگوں کے رب، اے لوگوں کے رب بیماری دور کر دیجئے، وشفی، اور شفا دے دیجئے، انت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، لا شفاء، کوئی شفا نہیں، الا سوائے شفاء کا، سوائے آپ کی شفا کے، شفاءً، ایسی شفا عطا فرمائیے، لا یغادر سقما، جو بیماری نہ چھوڑے، یعنی بیماری بالکل ہی ریموو ہو جائے، مکمل شفا مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا فرماتے تھے مریض کے پاس، یعنی اس کی عیادت کے وقت یا جب ان کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو اس کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک طرح سے اس شخص کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو اس میں ہمیں الشافی کا لفظ ملتا ہے، یعنی شفا دینے والا، the one who heals یا the one who cures، ٹھیک۔ اور شفا، الشافی، شفا ہم سب نے سنا ہے، شفا ایک ہیلنگ کے معنی میں سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس کے لٹرل معنی دیکھیں تو شفا کا لفظ جو ہے وہ کھڑے ہونے یا رائز ہونے کے لیے ہے، یعنی جب نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کے لیے شفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور شفا بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ شفا بیسیکلی ریکوری ہوتی ہے۔ بیمار جب انسان ہوتا ہے تو وہ بستر پر لیٹ جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ فزیکل النس ہو، چاہے ایموشنل سائیکولوجیکل النس ہو، یا کوئی مینٹل النس ہو، یا کوئی اسپرچول النس ہو، انسان لیٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، لیکن جب اسے شفا ہوتی ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنے کام کرنے کے لیے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو شفا بیسیکلی کہتے ہیں بیماری یا سکنس سے آزاد ہونا یا فری ہونا، یا اس سے ریکور کر جانا، اپنی بیماری سے دوبارہ صحیح حالت میں آ جانا۔ اور بیماری جو ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ چونکہ ہم انسان صرف باڈی نہیں ہیں، ہم انسان سول بھی ہیں، تو ہماری بیماریاں جو ہیں وہ فزیکل بھی ہوتی ہیں، اور ہماری بیماریاں سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہیں، ہماری بیماریاں اسپرچول بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس جو ہیں، یعنی ہمارا دل بھی ہے، ہمارا دماغ بھی ہے، ہماری روح بھی ہے، ہمارا جسم بھی ہے، یہ سب چیزیں ڈیپلی انٹر کنیکٹڈ ہیں، یعنی ہماری روح اور ہمارے جسم ڈیپلی انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ تو کہیں پر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا اظہار ہماری فزیکل باڈی میں ہوتا ہے، رائٹ؟ یا یوں کہیے کہ ایون اگر کوئی چیز ہم ایموشنلی بھی اگر ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پھر اس کا اظہار، ہماری باڈی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی رسپونڈ کرتی ہے، اور جو بھی رسپانس ہوتا ہے، مثلا کوئی ہرٹ کے وقت یا خاص طور پر ٹراما کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ the way آپ کی باڈی نے جس طرح رسپونڈ کیا ہوتا ہے اس ٹراما کو، تو باڈی اس کو، باڈی کی میمورائز کر لیتی ہے، اس کو، اس رسپانس کو یاد رکھتی ہے، اور اگر آپ اسی قسم کا کوئی ٹراما دوبارہ زندگی میں فیس کرتے تو باڈی آٹومیٹیکلی اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہے، اور اب بغیر آپ کے کسی کنٹرول کے۔ مثلا اگر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ نا شیک کرنے لگتے ہیں، یا اگر کوئی ایسا ٹراما تھا جس میں کوئی شیک کرنے لگی تھی اس کی باڈی، تو پھر اگر اسی قسم کا کوئی ٹراما، کوئی فیئر کی اگر یہ انٹینسٹی ہوگی تو آٹومیٹیکلی باڈی جو ہے وہ شیک کرنے لگے گی، بغیر ریئلائزیشن کے یا بغیر کسی کنٹرول کے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، یہ میں تو شیک کر رہی ہوں، میں تو کانپ رہی ہوں، میں تو ٹریمبل کر رہی ہوں۔ تو یہ بیسیکلی آپ کی باڈی نے وہ رسپانس جو اس نے میمورائز کر لیا تھا، وہ اس نے اس کا اظہار کر دیا ہے۔ تو یہ فزیولوجیکل رسپانس جو ہوتا ہے ہماری باڈی کا، ہماری ایموشنل کسی اس پہ، یا ہمارے کسی مینٹل اس پر، یا سائیکولوجیکل یا روحانی، تو بیماری جو ہے وہ، یا کوئی بھی مرض جو ہے وہ جسم کا بھی ہے، اور ہماری سائیکالوجی اور روح کا بھی ہے، اور ہمارے ذہن کا بھی ہے، ہمارے دل کا بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیپلی انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہے کہ بھئی صرف باڈی ہے، نہیں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ الشافی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہیل کرتے ہیں ہر قسم کی بیماریوں کو، ہر قسم کی تکلیفوں کو، ہر قسم کے پینز کو، چاہے آپ کی باڈی میں ہو، چاہے آپ کے دل میں ہو، چاہے آپ کے مائنڈ میں ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایموشنل ہرٹس ہوتے ہیں، بہت دفعہ کسی کی بات ہمیں کوئی بری لگ جاتی ہے
تو اس کی ایک تکلیف ہمارے اندر ہمیں محسوس ہوتی رہتی ہے، اور اس کا جو اظہار ہے وہ اگر تکلیف کو ہم اس کو رکھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کا اظہار پھر باڈی میں ہونے لگتا ہے، اور دل کے اندر جو تکلیف ہے اس کا بھی علاج اللہ ہی کے پاس ہے، وہ اس کے لیے بھی اللہ شافی، اور اس کی مثال ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 14 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، کہ مومنین قوم، مومنین لوگوں کے سینوں میں جو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو شفا عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ قریش نے اتنی زیادہ پرسیکیوشن کیا تھا 13 سال مسلمانوں کو، تو جب جنگیں ہوئیں اور جنگوں میں مسلمانوں نے ایک طریقے سے ان سے ریونج لیا، تو یہ چیز، اس چیز نے مسلمانوں کے دلوں کو وہ جو ہرٹ اور جو انسلٹ اور جو پرسیکیوشن کا جو ایموشنل بیگیج وہ کیری کر رہے تھے، جو تکلیف وہ کیری کر رہے تھے اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ میں، اپنی سائیکالوجی میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ تو جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ الشافی ہے، یا جب ہم اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھیں اور سوچیں، تو آپ ہمیں صرف فزیکل بیماریوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، ہم اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل وونڈس کے بارے میں بھی سوچیں گے، یا اگر اللہ نہ کرے کسی قسم کا کوئی ٹراما سے کوئی گزرا ہے تو اس کی شفا بھی، اسی طریقے سے مینٹل ڈیزیز ہوں، سائیکولوجیکل ڈیزیز ہوں، اللہ تعالیٰ الشافی ہیں ہر قسم کی بیماریوں کے لیے، ہر قسم کی بیماریوں کو شفا عطا فرمانے والے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم اس کو صرف اپنی فزیکل بیماریوں سے ریلیٹ نہ کریں، ہماری فزیکل، مینٹل، ایون جو وسوسوں وغیرہ کی بھی جو بیماری ہوتی ہے، یا بہت دفعہ نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ شافی، یعنی ہماری اے ٹو زی ہر ایک بیماری جو کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں یا دنیا میں موجود ہے، رائٹ، ہر قسم کی بیماری کے لیے اللہ الشافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ الشافی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب پہلا تو ہم یہ لیں گے کہ اللہ الشافی ہے، یعنی اکیلا وہی شفا دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الشافی نہیں ہے، لا شافیہ الا انتا، رائٹ۔ اور یہ اس کا تعلق ہماری توحید سے ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو لا شافیہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی شافی بھی نہیں ہے، سب کے اوپر لا پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہیل کر سکے، اور اللہ کے سوا کسی کے پاس ہیلنگ نہیں ہے سوائے وہ ہیلنگ یا وہ شفا جو اللہ الشافی عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی جو بیماری ہے، کوئی بھی جو، چاہے وہ پینڈیمک ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہے، چاہے کوئی وہ ریئر بیماری ہے، چاہے وہ کوئی انفیکشن ہے، چاہے وہ کوئی وائرل ہے، یا پھر کوئی سائیکولوجیکل ہے، کوئی فیئر ہے، کچھ ہے، اس کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہٹا سکتے ہیں، چاہے وہ بیماری ہمارے جسم میں ہے، ہمارے دل میں ہے، ہمارے ذہن میں ہے، اس کو ہٹانا صرف اور صرف اللہ الشافی کے لیے ہے، وہی ہٹا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہمیں ملتا ہے انت الشافی لا شافیہ الا انت، رائٹ، آپ شافی ہیں، آپ کے سوا شفا دینے والا کوئی نہیں، اینڈ یہ کانسیپٹ اپنے اندر اس کو امبیڈ کرنا، اس کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ میں اور آپ جب اللہ الشافی کو پکاریں تو ہمارے ذہن میں اللہ کے سوا اور کوئی شفا دینے والا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس بات کی طرف انوائٹ کرتے ہیں، یعنی سمپلی آپ کا میسج کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو الی اللہ وحدہ، میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ کون وہ اللہ؟ الذی امسک الضر، الذی امسک الضر فدعوتہ، وہ ہستی کہ جب تمہیں کوئی ہارم پہنچتا ہے، تمہیں کوئی پین ہوتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فدعوتہ، تو تم اسے پکارتے ہو، کشف عنک، تو وہ اسے تم سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی میسج میں، یعنی پہلے ہی میسج میں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو، وہ اسے تم سے دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ الشافی، کوئی بیماری ایسی نہیں مگر یہ کہ اللہ اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 17 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ،
اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی تکلیف، کوئی در، کوئی ہارم، کوئی پین پہنچائیں، فلا کاشف لہ الا ہو، دیر از نو ون ایٹ آل ایکسیپٹ ہی، تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو اس در، جو اس تکلیف، جو اس پین کو ہٹا سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی خیر پہنچانا چاہیں تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ الانعام کی آیت 17۔ اس کو ضرور کہیں اپنے قرآن مجید میں مارک کر لیجئے۔ اللہ اگر آپ کو کوئی دکھ پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچائے، تو اللہ کے سوا ہی کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی بیماری ہے، کوئی ایلمنٹ ہے، پین ہے، یاد رکھیے کہ صرف اللہ ہی الشافی ہے، جو آپ کو اس سے ہٹا سکتا ہے، جو آپ کا پین دور کر سکتا ہے، جو آپ کو اس بیماری سے نجات دلا سکتا ہے۔ تو پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ہمیں اپنے ذہن میں لانی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی الشافی ہے، اس کے سوا کوئی شافی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو میں نے ڈسکرپشن ابھی بتائی سورۃ الشورى کی، کہ انہوں نے کیا کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو پھر وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور اس میں نوٹ کیجئے گا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کر دیتے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، گو کہ یہ ایک فیکٹ ہے، لیکن مطلب فیکٹ یہ ہے کہ کائنات کا کوئی بھی کام اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ہماری غفلت ہوتی ہے، ہماری حماقت ہوتی ہے، انڈیویجول لیول پر بھی اور کلیکٹیو لیول پر بھی، ٹھیک ہے؟ تو بیماری کے لیے، پین کے لیے، تکلیف کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کریں گے، بلکہ اللہ، کیونکہ اللہ الشافی ہے۔ اور جیسے ابھی میں عرض کر رہی تھی کہ اوور آل ہماری قوم جو بیمار ہو گئی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو لائف سٹائلز ہیں اور ہمارے جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں، جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں، بیسیکلی جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، کنزیوم کر رہے ہیں، اور جس کوالٹی کا ہم کنزیوم کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم کنزیوم کر رہے ہیں، وہ سارے رزلٹ اگر آپ دیکھیں لوگ ایک ہی طرح کی بیماریوں میں، کیونکہ ان سب کے لائف سٹائلز ایک ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری اپنی ہی مسٹیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، تو ہم پرابلم کاز کرتے ہیں اور اللہ الشافی ہمیں ہیل کر دیتے ہیں، ہمیں شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو اللہ الشافی کے حوالے سے ہم نے دیکھی وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الشافی نہیں ہے۔ سیکنڈلی، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الشافی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری کو ہیل کرتے ہیں، چاہے وہ دل کی ہو، چاہے وہ جسم کی ہو۔ اسکالرز، علماء نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس خوبصورت نام کو ایکسپلین کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ الشافی ہے، یعنی وہ جو شفا دینے والا ہے، وہ سینوں کو شفا دینے والا ہے، اور وہ جسموں کو شفا دینے والا، ابدان کو شفا دینے والا ہے، اور وہ ذہنوں کو یا مائنڈز کو شفا دینے والا ہے، رائٹ؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدن کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، اور ذہن کی بیماریاں ہیں۔ اچھا، بدن کی بیماریاں تو بہت نون ہیں، یعنی اسکالرز نے الشافی کو اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ شفا دینے والا کس کس بیماری کو، دل کی بیماریوں کو، ذہن کی بیماریوں کو، اور باڈی کی بیماریوں کو۔ باڈی کی بیماریاں تو بہت نون ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کی کیا کیا بیماریاں ہیں؟ دل کی بیماریاں جو ہیں وہ شہوات ہیں، جیلسیز ہیں، ایکسٹریم بائس ہونا ہے، ہیٹرڈ ہے، نفرت ہے، رائٹ؟ یہ ساری بیماریاں دل کی ہیں۔ اور مائنڈ کی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ جی، نفاق بھی بیماری ہے دل کی، بالکل، جزاک اللہ۔ اسی طریقے سے مائنڈ کی بیماریاں کون سی ہیں؟ مائنڈ کی بیماریاں ہیں ڈاؤٹس، اللہ کے بارے میں ڈاؤٹس، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانسٹنٹ سوالات کرتے رہنا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا ہے اور اللہ نے وہ کیوں کیا ہے۔ تو ایک انسان کا مائنڈ جو ہے وہ مسلسل اللہ کے بارے میں، اللہ کے کیے گئے کاموں کے بارے میں آبجیکٹ کر رہا ہے، وہ فرسٹریٹڈ ہے، وہ ریسٹ میں نہیں ہے۔ تو لازمی طور پر جو ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں باڈی کے اندر، وہ پھر فزیکل بیماریوں کے اندر مبتلا ہوں گے، ذہن تو بیمار ہے ہی، تو سارا انسان جو ہے نا وہ اس طریقے سے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں الشافی ہے تو وہ بدن کی بیماریوں کو سے بھی شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ مائنڈ کی بیماریوں سے بھی شفا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کی بیماریوں سے بھی شفا دینے والا ہے۔
رائٹ. اور اس کی ایویڈنس میں کہ دل میں بھی ہمارے یا بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو کچھ کہا اور آپ ہرٹ ہو گئے، کسی نے آپ کی انسلٹ کی تو آپ ہرٹ ہو گئے، اور اس ہرٹ کو آپ نے اپنے دل میں لے کے پالا ہوا ہے، اس کو رکھا ہوا ہے، یاد رکھا ہے، بار بار اس کی میموری آپ نے رکھی ہوئی ہے اپنے دل میں، بار بار آپ اس بیڈ مووی کو جو ہے ریوائنڈ کر کر کے دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اسی طرح ہرٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہوگی، ابھی آپ کی بیماری بن جائے گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو شفا دیتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیں. ایک روایت ہمیں ملتی ہے اور اس کی ایویڈنس میں آپ کو ایک روایت دوں گی. ایک نیریشن ہے کہ جب ہم جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جب سے انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا قریش کر رہے تھے، اور ان کے بہت سارے پولیٹیکل اور دوسرے انٹرسٹ تھے، تو وہ اپنی مخالفت میں انہوں نے کوئی بھی طریقہ کار جو ہے وہ نہیں چھوڑا. انفیکٹ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی تشریف لے آئے، ایون دین ان کی مخالفت جاری رہی. سرحدوں پہ بھی اسکرمشز تو ہوتی رہتی تھی، لیکن اس کے علاوہ وربل اٹیکس بھی چلتے رہتے تھے، جیسے کہ ایک میڈیا کیمپین نہیں چلائی جاتی آج کے دور میں، تو اسی طریقے سے وہاں پہ بھی قریش جو تھا وہ اپنی میڈیا کے، اس دور کے میڈیا کے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت نامناسب اور بری باتیں کرتے تھے، اور بہت عرصے سے یہ جاری تھا. تو ان کی جو میڈیا کیمپین تھی وہ انہوں نے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو وہ ڈسٹارٹ کریں، تو بہت ہی ڈسرسپیکٹفل شاعری کیا کرتے تھے، کیونکہ اس دور کا میڈیا پوئٹری تھی. تو قریش کے بڑے بڑے شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت نازیبا شاعری کیا کرتے تھے تاکہ ان کو ڈسآنر کیا جائے. تو ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اور حسان جو تھے وہ پوئٹ تھے اور بہت زبردست اوریٹر بھی تھے. تو حسان رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اہجو قریشن، یعنی قریش کو پوئٹری کے تھرو اٹیک کرو، ان کی انسلٹ کرو، کیونکہ آف کورس آپ ریونج لے سکتے ہیں اگر اس طرح کی سچویشن آئے تو حسان جیسے کہ میں نے عرض کیا بہت زبردست شاعر تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک پوئٹری ریسائٹ کرنی شروع کر دی جس میں انہوں نے قریش کو اٹیک کیا. اور جب وہ اپنی پوئٹری سنانا انہوں نے ختم کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجاہم حسان فشفا واشتفا، کہ حسان نے ان کی انسلٹ کر دی اور خود بھی ہیل ہوا اور اس نے دوسروں کے لیے بھی ہیلنگ پرووائڈ کی. رائٹ. یعنی جو پین اور جو اینگر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو قریش جو ہے وہ اس طریقے سے ہارم پہنچا رہی ہیں، تو اب مسلسل اسالٹ ایک ہو رہی تھی، تو اب اس کا جو جواب جب دے دیا تو پھر ایک طریقے سے دشمن پر جب اس طرح اٹیک کر دیا تو حسان نے بھی شفا پائی اور دوسروں کے لیے بھی شفا کا ذریعہ بنے حسان. ٹھیک ہے. تو اللہ کے اذن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوگا، اللہ کے ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ حسان سے کہیں کہ وہ ان کو انکاؤنٹر کریں تھرو پوئٹری ہی، اور پھر اللہ کے اذن سے ہی یہ چیز مسلمانوں کے لیے سائیکولوجیکلی ایک ہیلنگ کا ذریعہ بنی. تو اللہ الشافی بندوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفا دیتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں سوچئے کہ ہمارا کوئی بھی جو ایموشنل پین ہے یا کوئی ریگریٹ ہے یا جو مسٹیکس ہم نے کی ہوئی ہیں اس کے اوپر جو ہمارا ندامت ہے، یا بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جس طریقے سے ہمیں ڈیل کرتے ہیں، یا بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں اس طرح کے حالات اور واقعات ہوتے ہیں کہ دل پر ایک بہت بوجھ سے ہوتا ہے، یا بہت زیادہ ایک ایموشنل بیگیج انسان کیری کر رہا ہوتا ہے. سائیکالوجی کی زبان میں اس کو ایموشنل بیگیج کہتے ہیں، اور جب آپ وہ کیری کرتے ہیں تو آف کورس آپ بوجھل ہو گئے. اور اب جو ڈفرینٹ جو آلٹرنیٹ میڈیسنس ہیں یا آلٹرنیٹ ویز آف ہیلنگ ہیں اس کے اندر آپ کو وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ جو بھی آپ کو سیٹ بیک ہوتا ہے، کوئی اینگر ہوتا ہے، کوئی نفرت ہوتی ہے، کوئی جیلسی ہوتی ہے، وہ آپ کے جسم کے اندر وہ بلاک ہو جاتی ہے وہ، اور انلیس آپ اس کو نکالیں نا آپ کا جسم ہیل نہیں ہو سکتا. آپ ایموشنلی بھی ہیل نہیں ہو سکتے اور آپ فزیکلی بھی ہیل نہیں ہو سکتے. تو یہ دیز آر آل ریالٹیز جو کہ نالج کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے جا رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی ہرٹ دل میں لے کر زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ندامت لے کر اگر زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ریگریٹ لے کر زندگی گزار رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ ایک برڈن ہے، اور اس برڈن کو کون ہٹا سکتا ہے، اس پین کو کون ہٹا سکتا ہے؟ اللہ الشافی. وہ ہمیں کمفرٹ عطا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا جو انڈرسٹینڈنگ ہم نے لی ہے کہ اللہ اکیلا ہی الشافی ہے، اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں. اور دوسری انڈرسٹینڈنگ ہم لے رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ الشافی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے دل کو، آپ کو کوئی اسپرچول تکلیف پہنچی ہے، آپ کو کوئی نظر لگی ہے، آپ کو کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، آپ ہرٹ ہو گئے اور وہ ہرٹ جا نہیں رہا ہے، تو آپ کس سے کہیں؟ اللہ الشافی سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہیل کر دیجئے۔ اللہ الشافی ہمیں ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ہیلنگ ہمیں عطا کر سکتے ہیں۔ تھرڈلی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ الشافی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی بیماری دور کر سکتے ہیں ود مینس اور وداؤٹ مینس، یا انفیکٹ اپوزٹ مینس کے تھرو بھی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیونکہ شفا جو ہے وہ اللہ اکیلے کے ہی ہاتھ میں، اس کے علاوہ تو کسی کے پاس شفا نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دیتے ہیں یا بیماری ہٹاتے ہیں کبھی تو سبب کے ساتھ، سبب میں انشاءاللہ بھی ذکر کروں گی، یعنی تھرو مینس، کبھی سبب کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ شفا دے سکتے ہیں سبب کے اپوزٹ بھی۔ ٹھیک ہے، ان تینوں چیزوں کو بھی میں واضح کروں گی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثلا اس کی اگزامپل لے لیتے ہیں، مثلا آپ کو سر میں درد ہوا، آپ کو ہیڈ ایک ہوا، آپ نے کیا کیا؟ جو مشہور ترین پین میڈیسن ہے یا میڈیکیشن ہے وہ آپ نے لی، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مینز لیے، سبب اختیار کیا آپ نے اپنے پین کو ریموو کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے اذن سے آپ نے جب ٹیبلٹ کھائی، اللہ کے اذن سے درد چلا گیا، الحمدللہ اللہ الشافی نے آپ کو سبب کے ذریعے سے شفا عطا کر دی۔ لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میڈیسن ہی نہیں ہے، آپ میڈیکیشن منگوا بھی نہیں سکتے، ایون اگر وہ بھی آپ نے لے بھی لی ہے وہ، لیکن آپ کے سر کا درد نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ الشافی کو پکارتے ہیں، یا آپ کے پاس میڈیسن نہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی بھی سبب نہیں ہے، لیکن چونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ الشافی ہیں، آپ کے پاس ہی شفا ہے اور آپ شفا بغیر کسی سبب کے بھی دے سکتے ہیں، تو پھر آپ شفا دے دیجئے مجھے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ درد چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سبب کے اپوزٹ شفا دے دیں، یعنی بہت دفعہ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی کسی میڈیکیشن کا ڈوز زیادہ لے لیا ہو جو کہ ہارمفل تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ایبسولوٹ قدرت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کامل قدرت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ جس طرح دنیا میں کار فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں وہ سبب یا مینس کے تھرو بھی ہو رہے ہیں، اور دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں وہ مینس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں کام اپوزٹ مینس کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی شکست کے اسباب سے اللہ تعالیٰ فتح کریٹ کر سکتے ہیں، بیماری کے اسباب سے اللہ تعالیٰ شفا کریٹ کر سکتے ہیں۔ Are you getting it? Right? تو اللہ تعالیٰ الشافی ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ شفا یا ہیلنگ اللہ اکیلے کے ہاتھ میں۔ At times he heals the slave through means medication۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی میڈیکیشن لے لی، کوئی میڈیسن لے لی، لیکن کبھی چونکہ شفا اللہ اکیلے کے ہاتھ میں، تو وداؤٹ اینی مینز ڈائریکٹلی بھی اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ میرا اور آپ کا اس پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ شفا انٹائرلی پوری طرح اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی قدرت ہے۔ اور ملٹیپل ایگزامپلز ملتی ہیں ہمیں قرآن و سنت میں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہیل کیا بغیر کسی مینز کے۔ مثلا ایک دو ایگزامپل دیتی ہوں تاکہ آپ ایمان لے آئیں اس پہ، اور جو میں ابھی کلاس کے شروع میں بات کر رہی تھی کہ ہماری قوم اتنی زیادہ بیمار کیوں ہو گئی، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات پر اللہ الشافی پر پوری طرح درست ایمان نہیں ہے ہمارا، ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے کہ شفا تو صرف اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو میڈیکیشن تو صرف ایک ذریعہ ہے جس کے تھرو اللہ شفا دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں، اپ ٹو ہم۔ میڈیسن کے اندر کوئی شفا موجود نہیں ہے، کیونکہ شفا تو اللہ اس کو الاؤ کریں گے کہ وہ شافی بنے ہمارے لیے تو وہ ہمیں شفا عطا کر دے گی، اللہ الاؤ نہیں کریں گے تو شفا نہیں دے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی میڈیکیشن نہ ہو، کوئی سورس نہ ہو، کوئی بھی طریقہ نہ ہو اپنا علاج کرانے کا، تو اللہ الشافی آپ کو تب بھی شفا دے سکتے ہیں۔
کچھ اگزامپلز ہیں، مثلا زکریا علیہ السلام اور ان کی وائف، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ دونوں بہت اولڈ تھے، رائٹ. سورہ مریم آیت 7-9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی آدمی نہیں بنایا. زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بیرن ہے اور میں بوڑھا ہوں، کوئی سورس نہیں ہے فزیکلی، ایج وائز بھی. مطلب اگر ایسا کپل جس میں وائف جو ہے وہ بیرن ہو اور ہسبینڈ جو ہے وہ بہت اولڈ ہو اور بیوی بھی بہت اولڈ ہو، دونوں بہت اولڈ ہوں اور وائف جو وہ بیرن بھی رہی ہوں تھرو آؤٹ ہر لائف، اور وہ اگر کسی فرٹیلیٹی کلینک میں جا کے کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہو تو وہ تو شاید ہنسیں گے ہی نا، رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ کوئی فزیکل یہاں پر ریسورس موجود نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جواب ملا ایسا ہی ہوگا. آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے. تو ان کی وائف کی انفرٹیلیٹی اللہ تعالیٰ نے شفا دی ان کو، اللہ نے ان کو ہیل کر دیا بغیر کسی مینس کے. اس طرح دوسری اگزامپل میں آپ کو دوں گی یعقوب علیہ السلام کی، جن کی آنکھیں یوسف علیہ السلام کی جدائی میں وہ روتے تھے اور ان کی آنکھوں کا ویژن چلا گیا تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے اپنی شرٹ انہیں بھجوائی تو ان کی جو بینائی تھی وہ واپس ریسٹور ہو گئی. اب بظاہر ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو شرٹ تو ایک کپڑا ہے، کسی اندھے یا بلائنڈ کی آنکھوں پر کپڑا باندھنے سے اس کو کبھی بھی آنکھیں تو نہیں دیکھنے لگتی کہ کپڑا لگائے تو بینائی آ جائے گی، بینائی کا آنے کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو ان کا ویژن دیا، واپس ریسٹور کی ان کی بینائی بغیر کسی سبب کے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں سیدنا علی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو آئی انفیکشن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنا سلائیوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا اور ان کے لیے دعا کی، وہ فوراً ہی ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے ان میں کوئی انفیکشن تھا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک بچہ جو تھا وہ جل گیا تھا، برن کیس تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لایا گیا تو اپنا سلائیوا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے برنز پر لگایا اور دعا کی، عذب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. بچے کی والدہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی بچے کے زخم ہیل ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت ساری اور بھی اگزامپلز ملتی ہیں. مثلا ایک مرتبہ صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چند صحابہ کرام عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کے پاس سے گزرے تو قبیلے والوں نے ان کی مہمانداری نہیں کی. آپ میں سے جو لوگ کمپیشن میں میرے ساتھ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر دعویٰ کے لیے، اسلام کو اسپریڈ کرنے کے لیے ڈفرینٹ قبائل میں جاتے تھے. اور اس زمانے میں قبائل جس میں بھی مہمان آ جاتے تھے، کوئی ٹریولر آ جاتا تو ان کی مہمانی کرنی ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. لیکن یہاں یہ ہوا کہ قبیلے والوں نے ان کی کوئی مہمانی نہ کی. تو اس دوران اس قبیلے کا جو لیڈر تھا، سردار تھا، اس کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا. قبیلے والے صحابہ کرام کے پاس آئے کہ تم لوگ چونکہ ٹریولر ہو تو کیا تمہارے پاس ہمارے سردار کو اس طرح کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے تو تمہارے پاس اس کی کوئی میڈیسن ہے یا کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ چونکہ تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے جب تک ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری نہ طے کر لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں اتنی چیزیں دیں گے، اتنی بکریاں دیں گے. تو ان میں سے ایک شخص نے کیا کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کر دی اور دم کرتے ہوئے وہ اپنا سلائیوا منہ میں جمع کرتا رہا. اور جب منہ میں جمع ہو گیا تو پھر وہ سلائیوا اس کی جہاں پر کاٹا تھا اس جانور نے وہاں لگاتا رہا، اور ایسا کرنے سے وہ شخص بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ الشافی نے شفا دے دی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حضرت عثمان بن العاص ثقفی کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ بہت درد ہوا، بہت شدید درد.
اور کوئی میڈیسن پین کلرز نہیں تھے، یاد رکھیے گا اس دور میں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور مجھے اتنا پین تھا کہ مجھے لگ رہا تھا میں اب مر جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ کہو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی اس شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں. عثمان بن ابی عاص الثقفی کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ نے مجھے شفا دی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری سے نجات پانے کے لیے کوئی لمبا علاج وغیرہ کرنا پڑے گا اور ہم ڈاکٹر پہ بہت ریلائی کرتے ہیں اور ہم میڈیکیشن پہ بہت ریلائی کرنے لگتے ہیں، پروسیجرز پہ بہت ریلائی کرنے لگتے ہیں. یقیناً یہ سب چیزیں بھی بہت ضروری ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ سب چیزیں مینز ہیں، سورس نہیں ہے. سورس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الشافی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الشافی ہیں تو ان کے پاس ہی انہی کے اختیار میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ الشافی ہیں تو انہوں نے شفا کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں. رائٹ، انہوں نے شفا کے حالات بھی پیدا کیے ہیں، انہوں نے شفا کے اقسام بھی پیدا کیے ہیں، انہوں نے شفا کا وقت بھی رکھا ہے، انہوں نے شفا کی اسٹیٹ بھی، مطلب شفا کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے شفا کے اسباب پیدا کیے. لیکن ہم سے جو غلطی ہو جاتی ہے یا ہمیں جو چیز ایک ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے یا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنے بھی مینز ہیں، یہ میڈیکیشن، ڈاکٹر، اسٹریٹجی، یہ ریمیڈی، وہ ریمیڈی، ہربس، واٹس ایور، دیز آر آل مینز، ناٹ دا سورس. سورس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، آپ کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. کوئکلی میں ریویو کر دیتی ہوں کہ ہم نے اللہ الشافی کے حوالے سے، تاکہ آپ تھرو آؤٹ دس ویک اپنے مائنڈ میں اس کو ریکال کرتے رہیں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت بینیفٹ ہوگا آپ کو جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سوچیں گے. تو اللہ الشافی ہے. پہلی اور فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شافی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شفا، ہر قسم کی بیماریوں کے لیے اللہ الشافی ہے. اور تیسری چیز کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت دفعہ سبب کے ساتھ یا مینز کے تھرو ہمیں شفا دیتے ہیں، بہت دفعہ اس کے بغیر بھی دے سکتے ہیں اور اس کے اپوزٹ بھی دے سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ الشافی ہے، شفا کے اسباب کا بھی مالک وہی ہے، شفا دینے یا نہ دینے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے. شفا کی جتنی بھی ویرائٹی ہے یا ٹائپس ہے وہ اس کا بھی اللہ اکیلا مالک اور اختیار رکھتا ہے. شفا کے وقت کا بھی اللہ تعالیٰ اختیار رکھتا ہے، وہ بھی اسی کو معلوم ہے. اور شفا کی اسٹیٹ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس انسان کو جو ہے وہ شفا کی کس درجے پر یا کون سی شفا دینی ہے. رائٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے اور اپنے اس کانسیپٹ کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے شرح صدر ہو جائے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام اتنی اچھی طرح اس کی معرفت ہو کہ ہم اس کے ساتھ، اس نام کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور اپنی زندگی میں اپنے اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت نام کے ساتھ فائدہ اٹھائیں. اللہ رب العزت ہم سب سے قبول فرمائے، ہم سب کو شفا عطا فرمائے ہر قسم کے مرضوں سے اور ہماری پوری قوم کو شفا عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلى جنة الفردوس. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.